بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوالاسود دوئلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابوالاسود دوئلی کا پورا نام غالب ابن عمرو ابن سفیان دوئلی کنانی تھا۔ آپ کی ولادت ہجرت مدینہ سے 16 سال قبل ہوئی۔ آپ اسلام بھی لائے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور صحابیت کا شرف آپ کو حاصل نہیں ہوا، لہذا مخضرم شمار ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ جمل، صفین اور نہروان کی جنگوں میں شریک رہے۔ اس کے علاوہ دیگر تمام مواقع میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی خلافت ظاہری کے دور میں ابوالاسود بصرہ میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے۔ نیز والی بصرہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب بھی تھے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہٹنے کے بعد بصرے کا گورنر زیاد ابن ابی مقرر ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اسے فارس کا حاکم بنا دیا، تو پھر حضرت ابوالاسود دوئلی ہی امیر المومنین علیہ السلام کی جانب سے بصرے کے گورنر مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ہی آپ کو عربی گرامر، نحو اور اعراب لگانے کا علم سکھایا، اور امام علیہ السلام کے حکم سے ہی جناب ابوالاسود رضی اللہ تعالی عنہ نے علم نحو کی بنیاد رکھی اور قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگوائے۔ قرآن مجید پر اعراب لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ خود جناب ابوالاسود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ آپ علیہ السلام گہری سوچ میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا فکر دامن گیر ہے؟ فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے شہر کے لوگ قرآن کی صحیح قراءت نہیں کرتے اور الفاظ کے تلفظ میں اشتباہ کرتے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ عربی قواعد پر ایک کتاب تحریر کروں۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ نے ایسا کیا تو گویا آپ نے ہمیں زندگی بخش دی اور لغت عرب کو مستحکم کر دیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد جب میں دوبارہ خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے ایک نوشتہ مجھے عطا فرمایا، جس میں تحریر تھا کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ ہے جو مسمى کے بارے میں بتائے، اور فعل وہ ہے جو مسمى کے عمل کو بیان کرے، اور حرف اس بات کو بتاتا ہے جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ پس اس روش کی پیروی کرو اور تمہاری نظر میں جو بہتر ہو اس کا اضافہ کرو۔ کچھ عرصے بعد میں نے جو کچھ لکھا تھا وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما احسن ھذا النحو الذی نحوت، تم نے کتنے اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دیا ہے۔ آپ کے اس ارشاد کے مطابق اس علم کا نام علم نحو پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جناب ابوالاسود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں میں سے سب سے بہترین کو چنا اور کہا کہ میں آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، تم میرے ہونٹوں کی حرکت کو غور سے دیکھو۔ اگر کسی لفظ کو ادا کرنے میں میرے ہونٹ کھل جائیں تو اس لفظ کے اوپر ایک نقطہ لگا دو اور اس کا نام فتح رکھو، اور اگر لفظ کو ادا کرنے میں ہونٹ گر جائیں تو اس لفظ کے نیچے ایک نقطہ لگا دو اور اس کا نام کسرہ رکھو، اور اگر کسی لفظ کو ادا کرنے میں ہونٹ سکڑ جائیں تو اس لفظ کے آگے ایک نقطہ لگا دو اور اس کا نام ضمہ رکھو۔ اس طرح نقطوں کے ذریعے حرکات کا تعین ہوا۔ حرکات کو حرکات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہونٹوں کی حرکتوں سے وجود میں آئی ہیں، ورنہ خود ان میں تو کوئی حرکت نہیں پائی جاتی۔ ابوالاسود کے اس عمل کو بہت سراہا گیا اور اس عمل کو تنقیط الاعراب کا نام دیا گیا، کیونکہ اس دور میں اعراب گزاری نقطوں کے ذریعے کی گئی تھی۔ جب جنگ جمل کا مرحلہ پیش آیا اور اطلاع ملی کہ طلحہ، زبیر اور جناب عائشہ بصرہ کے نزدیک حفر ابی موسیٰ نامی مقام پر خیمہ زن ہو گئے ہیں، تو عامل بصرہ جناب عثمان ابن حنیف نے ابوالاسود رضی اللہ تعالی عنہ اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
جناب عائشہ، زبیر اور طلحہ کے پاس دریافت احوال کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر ان تینوں سے یہاں آنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں عثمان کے خون کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ حضرت ابو الاسود نے انہیں سمجھایا کہ قاتلان عثمان میں سے کوئی بھی بصرہ میں موجود نہیں، لہٰذا آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ مگر انہوں نے کہا کہ بے شک قاتلان عثمان بصرے میں نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بصرہ کے لوگوں کو علی سے جنگ کے لیے آمادہ کریں۔ جناب ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کو کافی سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ تینوں اپنے اس موقف پر قائم رہے اور جنگ سے کسی صورت بھی دستبردار نہ ہوئے۔ لہذا جناب ابو الاسود اور عمران ابن حسین نے واپس آ کر جناب عثمان ابن حنیف کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد جناب عثمان ابن حنیف نے حکم دیا کہ بیعت توڑنے والوں کے خلاف اپنا اپنا اسلحہ اٹھا لو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جناب ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا کائنات علی علیہ السلام سے عشق کی حد تک محبت تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر شام نے ان کے یہاں حلوہ بھیجا تو آپ کی ایک 5-6 سال کی بیٹی نے وہ حلوہ کھانا چاہا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ یہ حلوہ محبت علی علیہ السلام سے دستبرداری کی اجرت کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ باپ کی زبان سے ان الفاظ کا ادا ہونا تھا۔ بچی نے اس حلوے سے فوراً ہاتھ کھینچ لیے اور کہنے لگی، اے ہند کے بیٹے، کیا خوشبودار شہد کے بدلے میں ہم تجھے اپنا حسب و نسب اور دین بیچ دیں؟ بہرحال ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ 69 ہجری میں 85 برس کی عمر میں بصرے میں طاعون کی وبا کا شکار ہو گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔